نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم، بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑ شکر عظیم جس ذات باری تعالیٰ نے ہم کو اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی لاریب کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، سو تم میرا ذکر کیا کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا، پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، جیسے تم اپنے باپ دادا کا بڑے شوق سے ذکر کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ شدت و شوق سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی کہ جو دنیا کی صرف کا طالب ہے تو پھر وہ دنیا کے لیے ہی اس کی نیت ہوتی ہے اور دنیا ہی اس کو مل جاتی ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہ جاتا۔ حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تاکید فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک میرے بندوں میں سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو میرے حضور عرض کیا کرتے تھے، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ روایت اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی بندہ اپنے دل میں ذکر خفی کرتا ہے، یعنی کہ ذکر خفی اور ذکر جہر دو طرح کے ذکر ہے۔ ذکر جہر اس کو کہتے ہیں جو زبان سے کیا جاتا ہے، جس کو ہم تسبیحات کے انداز میں بھی بیان کرتے ہیں اور کلمہ شریف کے انداز میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جو ذکر خفی ہے وہ صرف قلب میں ہی کیا جاتا ہے، ذکر خفی کہتے ہیں اس کو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ اپنے دل میں میرا ذکر خفی کرتا ہے تو میں فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر جلی کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ میں رب ہو کر اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جب وہ کسی بڑی جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں رفیق اعلیٰ میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ما یحکی ان اللہ عز وجل علی قال الکبریاء ردائی والعظمتی ازاری فمن نازع عنی فی واحدۃ منہما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑائی میری کملی ہے اور بزرگی میری چادر ہے، پس جو کوئی ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی مجھ سے جھگڑا کرے گا تو میں اسے آگ میں پھینک دوں گا۔ جو ایک بالشت میرے قریب ہوا میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، جو ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں دو بازو پھیلانے کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آئے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، اور جو میری طرف دوڑ کر آئے میں اس سے زیادہ تیز دوڑ کر آتا ہوں۔ اس طرح آتا ہوں جو دل میں میرا ذکر سری کرے، یعنی کہ ذکر خفی کرے، سری کہتے ہیں چھپے ہوئے ذکر کو، کرے، میں بھی اپنے قدرت والے دل میں اس کا ذکر سری کرتا ہوں، اور جو جماعت میں میرا ذکر جہری کرتے ہیں تو میں اس کا رفیق اعلیٰ یعنی کہ فرشتوں کی اعلیٰ جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔
صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ہم کو ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔